اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام بس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام بس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور تمام جادو جنات اسیب سایہ سحر شیطانی عاملینوں سے شیطانی عملیات سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ محبت علیہ السلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کرے، بہت شکریہ جی۔ آج آپ کو دشمن کے حوالے سے اتنا زبردست عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے آپ کو دست غیب سے مدد آئے گی، اور اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کا جو دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، زبان سے تنگ کرتا ہے یا تلوار سے یا بندوق سے یا ڈنڈے سے یا شیطانی عملیات سے، کسی بھی لحاظ سے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ وہ کہتے ہیں یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لے، لیکن ایسی چیزوں کو آزمانا نہیں چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ آپ وظائف کی دنیا کے اندر ہے اور عملیات کی دنیا کے اندر ہے، اور آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ عملیات کی دنیا کے اندر، وظائف کی دنیا کے اندر جو چیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ حفاظت ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنی حفاظت کر لیتا ہے اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، تو دیکھیں سب سے آسان جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یوٹیوب پہ ہمیں وظائف اتنے کثیر تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تعریفیں اتنی زیادہ بیان کی جاتی ہیں عملیات کی، اور بندے کو لگتا ہے کہ یار اس کو فوری کر لینا چاہیے، لیکن وہ تعریفیں صحیح ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ کسی قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے اور اس کا آپ کو عمل دیتا ہے، یا ایک سورہ مبارکہ ہے، جیسے میں آج آپ کو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورہ لہب کا آج آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیں اس عمل کی اتنی طاقت تو ہے، دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ دشمن ایک دن میں آپ کا دشمن برباد ہوگا۔ اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے تو مجھے اس کی وضاحت اگر میں نہیں بھی دیتا چلے، تو آپ کو اس کی نزاکت کا پہلو کا آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یار یہ ظاہری بات ہے، ایک دن میں اگر دشمن برباد ہو رہا ہے تو سوچنا یہ ہے کہ اس عمل کے موکلات کی طاقت کتنی ہوگی جو ایک دن میں پلٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سر، میں نا آپ کو اشاراتاً سمجھا دیتا ہوں، وضاحت میں نہیں جاؤں گا، بالکل مختصر سی بات کروں گا۔ جمعہ پڑھا کے آیا ہوں تو ظاہری بات ہے مصروفیت کی وجہ سے وقت نکالا ہے، تو یہی ہے کہ جلدی جلدی تھوڑا سا آپ سے بات چیت ہو جائے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اب یہ جو میں نے بات آپ سے کی ہے ایک دن کی، اس کی نازک سب سے نازک پہلو کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ دیکھیں سر، آپ سے کو کہتا ہے کہ ایک دن میں آپ کا دشمن برباد ہوگا، آپ نے اس کی گہرائی میں جانا ہے۔ چلے میں آپ کو نہیں بھیجتا گہرائی میں، مطلب آپ کو سوچنے کا میں نہیں آپ کو کہتا کہ آپ سوچے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ نہ جانے کدھر آپ کی سوچ جائے گی، کہاں آپ کیا، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں تاکہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ بھی میں نے بات جو آپ کو سمجھائی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا آپ کے لیول سے بہت اونچی تھی، کیونکہ بہت ساری عملیات کے اندر باتیں نا باریک ہوتی ہیں، گہرائی والی جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں ان گہرائی والی باتوں کو اتنا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سمجھ آ جائے۔ جو ایک دن سکول نہیں نہ گیا اس کو بھی بات سمجھ آ جائے، مدرسے نہیں گیا اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب بات سر یہ ہے کہ ایک دن میں آپ نے پلٹ کرنی ہے، عمل کرنا ہے۔ آپ کا دشمن ایک دن کے اندر آپ اسے برباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کی نازک مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ کو ایک دن میں برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کا دشمن آپ پہ ایسا الزام لگا کے، آپ کو بلیک میل کر کے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے اب بس اینڈ ہے، بس اب اس نے منہ کھولا میں برباد، اس نے زبان کھولی میں برباد،
जुबान बंदी करना चाहते हो, उसका मुंह बंद करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि दुश्मन ने हद कर दी है, जादू कर करके तावीज़ात कर करके शैतानी अमलियात कर करके हद कर दी है, और मुसलसल कोई 2 माह से 3 माह से 2 साल से 3 साल से मुसलसल मेरे ऊपर अमलियात फेंक रहे हैं, शैतानी अमलियात। अब समझिए, मैं नतीजा पेश करने लगा हूं। देखिए, मैंने 10 15 20 मिनट की गुफ्तगू अगर इसकी पूरा खुलासा करता ना तो आधा घंटा लगना था, लेकिन मैंने पूरी गुफ्तगू को समेट दिया है इन चंद लफ्जों में। आप समझिए, इधर आपका दुश्मन 6 माह से 3 माह से 2 माह से शैतानी अमलियात पे मेहनत करके आपकी तरफ शैतानी अमलियात भेज रहा है, या फिर आपका दुश्मन 2 माह से 3 माह से आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है आपको बदनाम करने की, 2 दिन से लेकर 2 माह तक जितना भी टाइम है। अब वो शैतानी अमलियात जो से ना शैतानी मोक्कलात वो इकट्ठे होते रहे आपके पास। जब इकट्ठे होते रहे ना, वो जो 3 माह 4 माह जादू करता रहे वो आपकी तरफ आए, क्योंकि जब भी कोई भी शैतानी आमिल, कानून है ना, चाहे वो रूहानी आमिल है चाहे शैतानी आमिल है, शैतानी आमिल की बात कर रहे हैं, रूहानी आमिल की फिर अब मैं बात करूंगा, बात फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। शैतानी अमलियात की दुनिया के अंदर कानून है कि जब भी कोई शैतानी अमल करता है तो वो शैतानी मोक्कलात की जब पढ़ाई करता है तो उन शैतानी मोक्कलात को मुखातिब करके कहता है कि आपने जाना है फला बिन फला, यानी कि उसका नाम लेता है। लड़की का बंदिश लगानी है अगर शादी की, तो कहते हैं कि फला बिन फला लड़की, यानी कि लड़की का और लड़की की वालदा का नाम लेके कहते हैं कि आप जाए, वो बंदिश लग जाती है, उसके घर के बाहर जाके शैतानी जिन्नात शैतानी मोक्कलात खड़े हो जाते हैं। इसी तरह दुकान के बाहर, समझ आ रही बात की। इसी तरह वो शैतानी मोक्कलात को कहता है कि फला बिन फला जो शख्स है या औरत है या मर्द है, उसके दिमाग की जकरन की जाए, उसके जिस्म की पकड़न की जाए, या फिर वो कहता है कि जो भी आपको बर्बादी के हवाले से कि उसका ये हो जाए, उसका कारोबार बंद हो जाए, या उसका मियां बीवी में तलाक हो जाए, जो भी है, वो असल में शैतानी मोक्कलात आते हैं। और वो शैतानी मोक्कलात जो से वो आपके घर का इर्द गिर्द घेरा करते हैं। मुख्तसर ये है कि अगर आपकी रूहानी ताकत कमजोर है तो वो आपके घर में दाखिल हो जाते हैं। वही शैतानी जिन्नात मोक्कलात पहले वो घर के बाहर होते हैं, बाहर से आपका काम रोकते हैं, यानी कि रिश्ता आया वो उनका ज़ेर खराब कर देंगे, वो लोग कहेंगे नहीं यार हमने करना ही नहीं है, शायद कोई छोटी सी बात से बिगड़ जाएगी। फिर वो शैतानी मोक्कलात घर में दाखिल होते हैं, वो जो शैतानी आमिल ने भेजे, क्योंकि उन्होंने उस बंदे के करीब जाना है, जितना भी करीब, क्योंकि आमिल ने भेजा ही उसके लिए ना। अब वो शैतानी मोक्कलात देखेंगे इसकी रूहानी ताकत कमजोर है तो वो उसके जिस्म में, पहले जिस्म के पास आएंगे, फिर वो देखेंगे कि ये बंदा जो उनसे रूहानी तौर पे इतना शदीद कमजोर है, तो फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। जबकि उसने ये नहीं कहा कि जिस्म में दाखिल हो जाओ, ये आपने उनको मदऊ खुद की है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन जो चीज है ना वो ये है कि आप पहले रूहानी ताकत, आप सोच रहे होंगे रूहानी ताकत हासिल करने के लिए पता नहीं कितने चिल्ले करने पड़ते हैं। भाई इसका एक ही फार्मूला है, जो बंदा जादू की जद में रहता है सिर्फ वजू में रहना शुरू कर दे, बस हर वक्त वजू में रहे और 5 वक्त की नमाज पढ़े। मैं कहता हूं यकीन मानिए उसके ऊपर कोई दुनिया का जादू शैतानी इल्म नहीं चल सकता। मुख्तसर ये है जी, बिल्कुल रूहानी ताकत को बहाल रखने के लिए आप मुसलसल वजू में रहे बस, और पाकी का आसार करें, प्रीति का नापाकी का जो खवातीन है। देख रहे परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया, इसे 1 दिन पहले, कल नहीं परसों, यानी कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, खवातीन का पाकी प्रीति का आसार, वो 3री लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो उसका मतलब जादूगर दुश्मन को तड़पा देने वाला वजीफा, खवातीन का पाकी प्रीति का आसार, ये मैंने अपलोड किया है जी 2 दिन पहले वीडियो। आप वो वीडियो देखे, आप वो पाकी का आसार लगाए, प्रीति का नापाकी में कैसे आसार लगा रहा है, वो आसार लगाने के तरीके सीखे आप इस चैनल पे। तो आपको हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी, हर टॉपिक हर मौजू के ऊपर। मैंने रिज़्क के हवाले से, कारोबार, बरकत, कर्ज और इस जिन्नात को सदका देने का, दिया देने का। उसके बाद कल भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा अगर वक्त मिला तो, इंसानों को और जानवरों को और शैतानी जिन्नात को, नेक जिन्नात को सदका करने का तरीका, ये भी इंशाल्लाह कल मैं अगर वक्त मिला तो फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मैं वीडियो पूरी मुसलसल तसल्ली से बनाऊंगा। वेट कीजिएगा, इंतजार कल इंशाल्लाह
آپ کو ملے گی یہ ویڈیو، اسی چینل پر اپلوڈ ہوگی اسلامک ٹیچر ابدبی پہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر ہر موضوع کے اوپر ویڈیو بنائیے اور آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے رہتے ہیں، رجت کے بارے میں، آثار کے بارے میں، بلکہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں، اب 40-50 سوالات میرے پاس نیو آئے ہیں، 200-300 پینڈنگ میں پڑا ہے، تو مطلب اتنے سوالات آپ کے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 10-20 سوالوں کے جواب ہر ویڈیو میں دے دوں۔ آج بھی میں نے باتوں باتوں میں 3-4 سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن وقت مختصر ہے، اس لیے میں عمل سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب سر یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ کسی ایک جگہ پہ اپنی روحانی نسبت قائم کریں، دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جس طرح جمعہ المبارک تھا، جمعہ پڑھا کے مسجد میں، خانقاہ کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، دربار ہے، آستانہ علیہ قبلہ عالم ابدب سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ پیر مرشد پیر ربانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پہ، تو خانقاہ میں مسجد میں جمعے کے بعد تو ایک خاص ہلکا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ تو جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں شامل کرتا ہوں، تو جو بھی دوست کمنٹ کرتے ہیں تو آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اپنا مسئلہ بھی اگر لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بھی لکھیں، دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ شامل ہو۔ اور لائک تو آپ سے دیکھیں، ویڈیو کو لائک جب آپ کرتے نا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو یہ آپ لائک کیا کریں، اس سے پھر جو سے نہ دیکھیں سوالات کے آپ کے جوابات اور دیگر معاملات سارے، تو کیا ہے جی کہ آپ جب لائک کر دیتے تو دل کو حوصلہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یار اتنے لوگ ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو کمنٹ جتنی تعداد میں آتے ہیں نا اتنی تعداد میں لائک نہیں ہوتے۔ میری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں کمنٹ ملین میں ہے تو لائک اس کے کخ برابر بھی نہیں، تو لائک کیا کریں پہلے آپ، اس سے نا دل خوش ہوتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چلے آپ عملیات کی دنیا کے اندر ہے تو میں اس سوال کے جواب کو کمپلیٹ کرتا جاتا ہوں کہ وہ جو عملیات شیطانی جنات جو جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، اب وہ دشمن کے لیے آسان ہے کہ ایک دن میں وہ واقعی برباد ہو جائے گا۔ اس کی وجہ اس نے 2 مہینے لگا کے شیطانی جنات مبتلات آپ کی طرف بھیجے ہیں۔ اب ہوگا یہ سر کہ آپ جب پہلے دن پڑھائی کریں گے نا، اگر آپ پراپر طریقے سے اپنا آثار کر لیتے ہیں تو آپ کے بچے محفوظ، اگر آپ آثار نہیں کرتے تو آپ وظیفہ کرتے ہیں تو شیطانی جنات موکلات گھر میں موجود ہے، روحانی موکلات، اس عمل کے جو عمل آپ سورہ لہب کرنے جا رہے ہیں، تو اس عمل کے موکلات ان شیطانی جنات موکلات کو حاوی ہوں گے، اٹھائیں گے، گھر سے نکالیں گے، وہ غصے میں آئیں گے، وہ آپ کے بچوں کی طرف، فیملی کی طرف، گھر کی طرف جائیں۔ جب آپ حصار کر لیں گے نا اپنی فیملی کا، اپنے گھر کا، وہ پھر کدھر جائیں گے؟ وہ ادھر جائیں گے جس نے آپ کے اوپر جادو کروایا ہے، وہ عاملین کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی عامل بھیجے ان کو تو پھر وہ ٹھیک ہے، نہیں تو نارمل روٹین میں انہوں نے ادھر ہی جانا ہے جس نے کروایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کا دشمن جو سا مسلسل آپ پہ جادو کر رہا ہے، تو آپ کے گھر میں جتنے شیطانی جنات تھے ان کو روحانی جنات نے، روحانی طاقتوں نے ان کو اٹھایا اور اس بندے کے گھر بھیج دیا۔ جب وہ اس کے گھر جائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ ایک دن میں برباد ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ نے کسی کے اوپر کوئی جادو نہیں کیا، کوئی شیطانی عمل نہیں کیا، آپ نے صرف قرآن پاک سے ایک سورہ مبارکہ پڑھی اور اس عمل کی روحانی طاقتیں جو اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کے لیے آئی تھی، انہوں نے آپ کے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو آپ کے گھر میں انہوں نے بھیجا تھا۔ اسی طرح آپ سورہ لہب کے حوالے سے آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور آپ پورا طریقہ سمجھ لیتے ہیں اور اس عمل کے موکلات کو آپ کہتے ہیں کہ جا کے میرے دشمن کی زبان بندی کرے، یا مجھے وہ برباد کرنا چاہتا ہے یا بلیک میل کرنا چاہتا ہے تو اس کو خاموش کروا دے، یا یہ میرا کام ہے دشمن کے حوالے سے، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ موکلات سے، وہ آپ کو پراپر ایک طریقہ آنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو بار بار ایک ہی ٹاپک پہ اوپر بار بار وظائف کرنا، مثلا آپ کو دشمن تنگ کر رہا ہے تو آپ آج ایک اور کر لیے، کل اور کر لیے، پرسوں اور کر لیے، اس سے ایک تو روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے اور یہ رجت بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قانون ہے عملیات کی دنیا کے اندر، جب بھی آپ کوئی روحانی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی روحانی طاقتیں جب آتی ہیں تو ماتحت جو اس کے پیچھے اس کی دشمن طاقتیں ہوتی ہیں، شیطانی طاقتیں، وہ بھی آتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ باہر کھڑی ہوتی ہے اور آپ اندر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ عمل سے فارغ ہوتے ہیں تو رجت ہوتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو بندے سے ظاہری بات ہے، بندے کو کوئی زبان سے کوئی ایسا الفاظ یا گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسے معاملات بتقاضۂ بشریت اور روحانی طاقتیں چلی جاتی ہے اور شیطانی طاقتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اور وہ وہی رہ جاتی ہے، وہ
مطلب آپ نے خود ہی ان کو بلایا ہے، اگلے دن پھر آپ نے نیا وظیفہ کر کے نیا آپ نے بلا لیا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، آپ نے پورا پراپر طریقے سے اثار کر کے عمل کی روحانی طاقتیں وہ آتی ہیں، ان سے کام لینا ہے، جو بھی آپ نے لینے کے بعد ان کو آپ نے اجازت دینی ہے۔ تو یہ پورا طریقہ آپ سمجھا کریں اور اسی طریقہ کار کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اب سر آپ نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے نیت وغیرہ نہیں کرنی۔ بہت سے عملیات ہیں جن میں نے پہلے نیت کا بتایا کہ نیت کریں، تو ان میں ہوتی ہے لیکن میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے فلانی جگہ پہ یہ کہا تھا فلانی، اور بھائی وہاں پر جو ہوتا ہے نا، جو بھی مطلب موقع کی مناسبت سے وظیفے کے لحاظ سے جو شرط و شرائط ہوتی ہے وہی بتائی جاتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ اب میں آج سورہ لحب کے عمل کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی حوالے سے ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ عمل کو پورا سمجھا کریں اور جس عمل میں جو کہا جائے اس طریقے سے آپ عمل کیا کریں۔ اب یہاں پہ سر آپ نے کیا ہے کہ نارمل روٹین میں آپ نے کوئی نیت وغیرہ نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ نیت پہلے کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں اگر شیطانی اثرات یا شیطانی موکلات یا شیطانی طاقتیں کسی نے بھیجی ہیں یا اپنی رجت کی صورت میں موجود ہے تو وہ الرٹ ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وجہ سے ہمیں اٹھانے کے لیے، ہمیں نکالنے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نیت نہیں کرنی، کیونکہ وہ طاقت شیطانی پھر آپ کو گھر سے نکل کر وہ آپ کو پریشان، یہ بہت گہرائی کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ مناسب ہے کہ آپ پہلے نیت نہ کریں، آپ سب سے پہلے اپنا آثار لگائیں۔ اس عمل کا سب سے بہترین اور پائیدار اور طاقتور ترین جو آثار ہے وہ ہے جی 21 مرتبہ درود ابراہیم، وہ آپ پڑھے، آسان ہے بالکل۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ یہ شہادت والی انگلی پر آپ دم کریں، اپنے دائیں ہاتھ کی، رائٹ ہینڈ کی، اس طرح دم کریں۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اس طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرف جاتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن میں اپنے بچوں کی ذہن میں خیال رکھنا ہے، شوہر کا، گھر کا، فیکٹری، کارخانے کا، جو بھی ہے ان سب کا آپ نے تصور میں آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا آثار کرتا ہوں حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تمام شیطانی طاقتوں سے مکمل حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ مانگ۔ تو اب آپ اللہ کی پناہ کے لیے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی جو خصوصی نظام سے خصوصی حفاظت کا نظام ہے وہ سورہ درود ابراہیم کے اندر ہے۔ تو آپ جیسے ہی آپ اپنا آثار لگائیں گے، اس طرح آثار لگانے کے بعد آپ نے اپنا عمل شروع کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، وضو ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے 133 ٹائم، 133 مرتبہ آپ نے سورہ لحب پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورہ لحب پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میرے دشمن کے ساتھ فلاں بن فلاں میرا دشمن ہے، آپ کو نام کا پتہ تو نام لے لیں، اگر نہیں پتہ تو پھر آپ نے کہنا ہے جو بھی میرا دشمن ہے جہاں بھی ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بولیں۔ اس کے بعد آپ نیت مکمل کریں اور آخری الفاظ یہ ادا کریں کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ان کو اجازت ہے وہ جا سکتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ روحانی طاقتیں تب تک آپ کے دشمن کا پیچھا کریں گی جب تک وہ اپنا کام کمپلیٹ نہیں کر لیتے۔ تو آپ یہ عمل 3 راتیں مسلسل کریں تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ 3 دن آپ کر کے بے فکر ہو کے اپنے کاموں میں لگ جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو 7 دن بعد فائدہ ہو، 21 دن بعد ہو، 3 دن بعد ہو، 4 دن بعد ہو، وہ روحانی طاقتیں آپ کے دشمن کے ساتھ جو آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر کے اس کے بعد وہ آزاد ہوگی۔ تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ رجت نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ روحانی طاقتیں کام مکمل کرنے کے بعد چلی جائے گی، وہ واپس آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اگر وہ آپ اجازت نہیں دیتے وہ واپس آتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ روحانی طاقتیں آتی، پیچھے پیچھے شیطانی طاقتیں بھی آتی ہیں۔ جب شیطانی طاقتیں آتی ہیں تو پھر بندے سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، روحانی طاقتیں ناراض ہو کے چلی جاتی، شیطانی طاقتیں وہی رہ جاتی، تو اس سے بھی بہت بڑی رجت ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ کو ہوگا کیا کہ جب آپ ان کو اجازت دے دیں گے وہ شیطانی طاقتیں چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھ کے اسی طریقے سے آثار کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے آثار کرنا، آثار کر کے آپ نے سارا مکمل کر کے اس طرح مٹھی بند کر کے آپ نے دم کر کے اس طرح آپ نے پورا لا کے اپنے دشمن کا تصور باندھ کے، دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ جتنا گند شیطانی اثرات ہے وہ سب واپس چلے جائیں گے اس بندے کی طرف جس نے آپ کی طرف بھیجے ہیں۔ اس سے آپ کا آثار بھی مکمل، عمل بھی مکمل، رجت سے بھی بچ جائیں گے اور مکمل فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے۔